نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کا ٹائم تو کافی اوپر ہو گیا ہے۔ جس موضوع سے دو چار باتیں کرنی ہیں وہ موضوع ہے انسان اور شیطان میں فرق۔ دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جن کے رتبہ جتنا اونچا ہونا اس کو چھوٹی سی چھوٹی لغزش بھی پہاڑ نظر آتی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بہت اونچے رتبے والے اور ان کو احتیاط بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی، انہیں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ مرتبہ جتنا اونچا اور پھر مشکلات بھی اتنی اونچی۔ سیڑھیاں ایسے تو انسان نہیں چڑھتا، کچھ نہ کچھ دباؤ لگتا ہے، زور لگتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پاک نبی بھی ہیں اور رب کریم نے دوسرا شرف ان کو یہ بھی بخشا کہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کسی اور انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم وہ ہیں کہ جن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم الاسماء عطا فرمایا، ناموں کا علم، ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور پانچویں بات یہ کہ ان کو تاج خلافت عطا فرمایا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا۔ کہ آج کا موضوع کہ انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے،
یہ 2-4 باتیں ہوں گی، لیکن باتیں توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں ذہن میں ایسی بیٹھیں گی کہ پورا معاشرہ سمجھ آ جائے گا۔ اب توجہ سے سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنے بڑے مرتبے والے، آپ سے ایک لغزش ہوئی، اور لغزش بھی ایسی نہیں، خطا بھی ایسی نہیں، خطا اجتہادی جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ خطا بھی ایسی خطا کہ جس خطا کے اوپر بھی رب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ خطا بھی ایسی عطا ہوئی کہ جس خطا کے اوپر بھی رب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی تو 300 سال تک مسلسل روتے رہے، مسلسل۔ یاد رکھیے گا کہ اس پوری دھرتی کے اوپر جب سے روئے زمین بنا اس وقت سے لے کر آج تک، کیا تا قیامت تک سب سے زیادہ رونے والی صرف 5 ہستیاں ہوئی ہیں، صرف 5 ہستیاں جو سب سے زیادہ روئی ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دانہ کھایا، اور دوسرے نمبر پہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے آپ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے روتے رہے، اور چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا زہری وصال مبارک ہوا تو جدائی میں آپ روتی رہیں، اور 5ویں نمبر پہ حضرت زین العابدین واقع کربلا کے بعد روتے رہے۔ یہ ہستیاں سب سے زیادہ روئیں پورے روئے زمین پر۔ اب جس موضوع کو ہم نے چھیڑنا ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، کچھ کلمات سیکھ لیے۔ قرآن کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کچھ کلمات سیکھ لیے اپنے رب سے حضرت آدم علیہ السلام نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، مولا کریم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کچھ کلمات سیکھنے کا مطلب کیا تھا کہ کچھ کلمات اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے۔ مت کو یہ سوچے کہ جس طرح ہم سیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس طرح سیکھتے رہے، نہ، قرآن کی ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کلمات سیکھ لیے، مطلب کہ کچھ کلمات اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے۔ یہ مطلب ہے کہ جناب علی وہ کہتے ہیں نا کہ نام ان کا تھا اور کام اپنا بن گیا۔ وہی بات ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی، اس حدیث کو کئی کتابوں میں روایات کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی۔ اس کو جناب علی مستدرک کے اندر اس حدیث کو حدیث نمبر 4286 پر نقل کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی۔ جب یہ لغزش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے تو حیران پریشان رہنے لگے، کافی عرصہ تک بارگاہ الہی میں عرض کی، کافی عرصہ رونے کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، مولا تجھے اس نام پاک کا واسطہ جو نام پاک میں نے تیرے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما غفرت لی،
مولا اس پاک نام کے صدقے میری مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ آدم تو نے اس نام کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، جب مجھے تو نے پیدا فرمایا، میرے اندر تو نے روح ڈالی، جیسے ہی میں نے سر اٹھایا میں نے دیکھا تو جو تیرا عرش ہے، تیرے عرش کے پاؤں پر بھی اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس عرش کے ارد گرد سیڑھوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا تھا۔ اور پھر میں گیا جنت کی طرف، جب گیا تو جب جنت میں گیا تو جنت کے دروازے پر بھی وہی نام تھا، چوکاٹھوں پر بھی وہی نام تھا، جنت کے درخت کے پتوں پر بھی وہی نام تھا، جنت کے حوروں کے ماتھوں پر بھی وہی نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے جان لیا اس سے بڑھ کر کوئی رب کو پیارا نہیں ہے کہ جس کا نام جدھر دیکھ اسی پر بھی لکھا ہوا ہے، لہذا اس سے بڑھ کر پیارا نام نہیں ہے۔ مولا میں نے اس وقت پہچانا تھا اس سے بڑھ کر کوئی رب کو پیارا نہیں ہوگا، اس لیے تو رب نے اس کا نام اپنے عرش، رب کا عرش ہے، اور بھی تو پیغمبر تھے، رب نے اور کسی پیغمبر کا نام اپنے عرش پر لکھوایا نہیں، کسی اور پیغمبر کا نام جنت کے کسی درخت کے پتے پر لکھوایا نہ، جناب علی جنت کے چوکاٹ پر کسی اور نام کو لکھوایا نہ، ایک ہی نام تھا، وہ نام تھا محمد۔ معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا اس سے بڑھ کر تیری پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر۔ اب یاد رکھیے گا، معلوم ہوتا ہے نبیوں کے جو باپ تھے وہ بھی حضور کی افضلیت کا اقرار کر رہے ہیں کہ مولا اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے تابعی بزرگ۔ تاریخ ابن عساکر جلد 23 صفحہ نمبر 281 پر انہوں نے نقل فرمائی ایک حدیث پاک۔ تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، حضرت یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم کا جنازہ حضرت شیس علیہ السلام نے ہی پڑھایا تھا، آپ کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، اب حضرت آدم نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جب بھی دنیا کائنات میں جہاں بھی بیٹھنا، جہاں بھی کھڑے ہونا، جب رب کا ذکر کرنا تو رب کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ حضرت آدم نصیحت فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو، جب بھی ذکر کرنا اس ذکر کے ساتھ نام محمد، اس نبی کا ذکر ضرور کرنا۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیٹا تیرا ذکر قبول بھی تب ہوگا جب اس کا ذکر تو ساتھ کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے ذکر اذکار جتنے بھی کرتے رہیں، جب تک حضور کا ذکر اس ذکر کے ساتھ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک وہ ذکر بھی قابل قبول نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ یہ رب کا پیغمبر، پہلا پیغمبر گواہی دے رہا ہے کہ ذکر جب بھی رب کا کرنا، اس ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک سننے کے بعد اب توجہ کرنا کہ انسان اور شیطان میں فرق، میں اس موضوع کو چھیڑنے لگا تھا، یہ ایک تمہید تھی جو میں نے جناب مختصر لفظوں میں بیان کی ہے، بیان بہت لمبا، توجہ کرنا۔ پہلے بھی یہ موضوع بیان ہو چکا ہے لیکن اس موضوع کے کچھ اجزاء رہ گئے تھے جن کو آج میں بیان کرنے لگا ہوں کہ انسان اور شیطان میں فرق۔ اب یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ اب توجہ کیجئے گا، معاملے دو ہوئے۔ شیطان کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہ جانا، کھا لیا درخت، اس نے سجدہ نہ کیا، انہوں نے درخت کھایا۔ معاملے دو۔ اب توجہ کرنا،
ادھر بھی غلطی ہو رہی ہے، ادھر خطا لغزش ہو رہی ہے، معاملے دو ہیں، اور اس پر عمل دونوں طرف سے جو رب نے حکم فرمایا آدم کو یہ درخت نہ کھانا، وہ بھی کھا بیٹھے، شیطان کو حکم ہوا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہ کیا، یعنی عمل دونوں طرف سے حکم پر نہ ہوا، معاملے دو ہوئے، لیکن نتیجہ مختلف ہے۔ ایک نے انکار کیا، سجدہ نہ کیا، تو ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق پڑ گیا، اور ایک نے دانا کھا لیا، ایک سے غلطی ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، لغزش ہوئی، لیکن اس لغزش کے بدلے مولا کریم نے تاج خلافت عطا فرمایا۔ ایک سے خطا ہوئی، ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق پہنایا، اور ایک سے خطا اجتہادی ہوئی تو خلافت کا تاج عطا فرمایا۔ معاملے دو ہوئے، آخر فرق کیا ہے کہ ایک کو تاج خلافت عطا ہوا، ایک کو ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق پہنایا گیا۔ اس میں راز کیا ہے؟ اب توجہ کرنا، میں پہلے اس کی بحث کر چکا ہوں اس آیت پر، اب توجہ کرنا، میں اس راز کو بیان ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں راز جو ہے نا، راز 5 باتوں کا راز ہے۔ اب توجہ کرنا، پورا معاشرہ تجھے سمجھ آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں 5 باتوں کا فرق ہے اس میں۔ وہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اقرار کیا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کر دی، میں نے اپنے جرم جناب علی جان پر ظلم کیا ہے، اور شیطان سے غلطی ہوئی تو کہنے لگا ربنا بما اغویتنی، اے رب مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، مجھے تیری قسم ہے تو نے گمراہ کیا ہے۔ وہاں غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لغزش ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے مولا مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اپنے جناب علی جان پر ظلم کیا ہے۔ یہاں ہوئی تو کہنے لگا مولا مجھے تو نے ہی گمراہ کیا ہے، مجھے تو نے ہی گمراہ کیا۔ حالانکہ تکبر اپنا تھا، کرتوت اپنے خراب ہوئے، جناب علی سرکشی خود کی، کرتوت خود اپنے کے ٹھیک نہ تھے، لیکن جرت کیا کر رہا ہے؟ مولا مجھے تو نے گمراہ کیا تھا۔ جس طرح کہ آج کل کے معاشرے میں ہوتے ہیں، دین پڑھو بابا، بس یار انہاں دے نصیب اللہ نے لکھیا ہی کوئی نہیں سی، یار تو کوشش سے کر، کیونکہ وہ عربی دا قول ہے نا من جد وجد، جیڑا کوشش کرتا ہے وہی پا جاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ تم اپنی اولادوں کو دین کے راستے پر چلا کر تو دیکھو، رب اس کا نتیجہ ضرور دے گا، یہ نہ کہو کہ ان کا نصیب ہی رب نے ایسے لکھا تھا نا۔ اور پہلا فرق اب سمجھ آیا ہوگا آپ دونوں لوگوں کو کہ اس نے غلطی کی پہلے سے، خطا اجتہادی ہوئی تو عرض کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، مولا مجھ سے جناب علی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ دوسرے سے خطا ہوئی، فرشتوں کو سجدہ نہ کیا تو کہنے لگا ربنا بما اغویتنی، مولا مجھے تو نے گمراہ کیا، مجھے قسم ہے تیری تو نے گمراہ کیا۔ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، رب نے ہی یہ فرق بتا دیے قرآن کریم کے اندر۔ اور دوسرا فرق یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی نا، تو اس نے خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا، مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ولا تقربا، رب نے فرمایا تھا دانا نہ کھا۔ عرض کرتے ہیں مولا مجھ سے غلطی ہوئی، رب کا قرآن فرماتا ہے 8واں پارہ سورۃ اعراف،
وہاں پر بھی یہی الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا، مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. یعنی خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا. اور شیطان نے کیا کیا؟ خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہرایا، کہتا ہے مولا تو ہی اس کا ذمہ دار ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اور فرق سمجھنا انسان اور شیطان میں فرق، میں اخیر پر نتیجہ ڈالتا ہوں سارے موضوع کا. اور تیسرا فرق کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، دانہ کھا لیا، شرمندہ ہوئے. اور بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ کئی سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے شرم کے مارے اپنا سر آسمان تک نہیں اٹھایا، اپنے منہ کو اوپر نہیں اٹھایا، آسمان کو نہیں دیکھا کئی سالوں تک. شرم آتی ہے کہ جس رب کی نعمتیں کھاتا ہوں اس کی نافرمانی کر بیٹھا. اب توجہ کرنا، یہ انسان ہے، انسان جس رب کی نعمتیں کھائی اس کے ایک حکم کو میں نے نہیں مانا، کئی سو سال تک آسمان کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اندازہ کیجئے ہم کتنی بار دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم بے شرم ہو چکے ہیں. حقیقت ہے ہمیں شرم تک نہیں آتی. زنا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، رب کو نہیں دیکھتے. چوری کر رہے ہوتے ہیں، بندوں کو دیکھتے ہیں، ادھر ادھر رب کو نہیں دیکھتے. اور کتنی بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے نہ ہمارے اندر ڈر ہے نہ ہمارے اندر کوئی شرم ہے. توجہ کیجئے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سو سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا. اور شیطان اتنا بدبخت تھا، اکڑ کر اور کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو نے مجھے گمراہ تو کیا ہے نا. رب کو کہہ رہا ہے اتنا بے شرم، تو نے مجھے گمراہ تو کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر سے لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، ہٹاؤں گا ان کو سیدھے راستے. اکڑنے لگا، مزید دھمکیاں دینے لگا. اب فرق سمجھے انسان اور شیطان میں. کہنے لگا، گویا یہ بدبخت کہہ رہا تھا مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، میں اوروں کو بھی اکساؤں گا. اور حضرت آدم علیہ السلام شرم کے مارے آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، شرم کے مارے آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے. چوتھا فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، فوراً توبہ کی طرف رجوع کیا، فوراً توبہ کی طرف، اور گر پڑے، روتے رہے. علماء فرماتے ہیں 300 سال تک روتے رہے. اور یہ 300 سال یہ والا نہیں جو اب تم کہہ رہے ہو، یہ آج کا جو ہمارے ہاں گزر رہا ہے یہ 300 سال نہیں. جنت کا جو 1 سال ہوتا ہے، جنت کا 1 گھنٹہ دنیا کا 300 سال کے برابر ہے. توجہ کیجئے گا، یہ آج کا 300 سال نہیں. مت کوئی سوچے کہ یہی 300 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. جنت کا 1 گھنٹہ دنیا کا 300 سال، پھر بھی وہ 1 گھنٹہ اس سے کچھ سیکنڈ زیادہ ہو جاتا ہے. اور کئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 300 سال ہیں ان کا جو 1 دن ہوگا، اس دن کو قیاس کیا جائے گا قیامت کے دن تک. قیامت کا دن 50,000 سال کا 1 دن ہوگا. اور وہ دن تھے، وہ پھر ان کے مہینے، پھر سال. دیکھ کتنا لمبا عرصہ، کتنے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور بار بار توبہ کرتے رہے. لغزش ایک ہوئی، فوراً توبہ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مولا ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو
تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور جب شیطان سے ہوئی غلطی تو کیا کہنے لگا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، قیامت کے دن تک۔ مزید کرنے لگا، وہاں غلطی ہوئی فوراً توبہ کی طرف رجوع، یہاں غلطی ہوئی مزید کرنے لگا۔ اب فرق دیکھ انسان اور شیطان میں۔ پانچواں فرق کیا ہے؟ پانچواں فرق یہ ہے، شیطان رحمت الہی سے مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا رحمت الہی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسلسل رحمت کی طرف نظریں جمائی رکھی، توبہ بھی کرتے رہے، رحمت کی طرف نظریں بھی جمائی رکھے۔ مولا کسی وقت نظر کرم فرمائے گا، توبہ قبول فرمائے گا۔ رحمت الہی سے مایوس نہ ہوئے، وہ مایوس ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے رحمت الہی سے مایوس ہونا یہ شیطان کا کام ہے، مایوس نہ ہونا رحمت الہی سے یہ انسان کا کام ہے۔ اب توجہ کرنا، یہ 5 فرق تھے انسان اور شیطان میں، یہ 5 فرق، یہ 5 عادتیں اپنانے والا۔ اب دیکھنا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، الانسان من النسیان، انسان بھولنے والا ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی سر تسلیم کر لے، غلطی تسلیم کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے فوراً توبہ کی طرف بڑھنا۔ لیکن ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی پر اکڑ جاتے ہیں، اپنی غلطی ماننے سے انکار کر جاتے ہیں، اپنی غلطی جناب علی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ غلطی ماننے سے ناک کٹ جائے گی جناب علی، ہم غلطی مان لیں گے تو سر جھکانا پڑ جائے گا، غلطی مان لی تو نوکری چلی جائے گی، غلطی مان لی تو جناب علی پیسہ آنا بند ہو جائے گا۔ اسی غلطی نہ ماننے کی وجہ سے کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کئی گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کئی معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں غلطی نہ ماننے کی وجہ سے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے غلطی نہ ماننے کی وجہ سے۔ کتنے بڑے بڑے مسائل جناب علی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تاریخ پڑھ کر دیکھیں غلطی نہ ماننے کی وجہ سے کئی بڑے بڑے ملک تباہ و برباد ہو چکے ہیں، غلطی نہ ماننے کی وجہ سے۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر ڈالی، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر دیا، جس وقت پتہ چلا فوراً توبہ کی طرف رجوع کیا، یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن شیطان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی غلطی پر اکڑ جاتا ہے، غلطی پر اکڑ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اب معاشرے میں دیکھیے گا، جو انسان غلطی پر اکڑ جاتا ہے سمجھ لو کہ یہ چلتا پھرتا شیطان ہے۔ اب مت کوئی سوچے کہ انسانوں کو شیطان کیسے، رب کے قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ رب العزت کے پاک قرآن نے صحابہ کرام کو درس دیتے ہوئے فرمایا میرے پیارے صحابہ، یہ جو شیاطین ہیں نا یہ تمہارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، جب یہی شیطان کافروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، کیا منافق انسان نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے چلتا پھرتا شیطان وہ ہے جو غلطی ہو گئی غلطی ماننے کو جناب علی تسلیم نہیں کرتا، غلطی سے انکار کرتا ہے، غلطی سے انکار کرتا ہے، میں نے تو غلطی کی نہیں ہے، میں تو ہوں ہی سیدھے راستے پر۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اب ہمارے معاشرے میں بھی ہے بابا جی، مسئلہ یزید بنا تھا، کتنے ارد گرد کے شیطان اٹھ کر جناب علی لگتے تھے، مفتی نے یہ کر دیا، مفتی نے وہ کر، یار قرآن دکھاتے ہیں
کہ مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنا کیوں نہیں؟